جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں اسلامیات کا سیکنڈ چیپٹر اور اس کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا روزہ۔ آج ہم اس سے آگے ایک لینتھی ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ اچھا، لانگ کویسچن آپ کو آئے گا، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کریں یا زکوٰۃ کی حیثیت بیان کریں۔ یہ آپ کی ایکسرسائز کا لانگ ہے یہ والا بھی، اور 8 نمبر کا لانگ ہے، بورڈ میں آیا ہوا ہے کئی مرتبہ، لہذا یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو لانگ کویسچن آئے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس ٹاپک کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھنا ہوتا ہے، اور ہم ایک ہی ہیڈنگ بنا رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ ہے بیٹے زکوٰۃ کا مفہوم۔ شاباش، جلدی سے بیٹا زکوٰۃ کا مفہوم سب سے پہلے آپ اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھیں گے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک کرنا، جس کا معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما پانا، نشو و نما پانا یا اضافہ کرنا وغیرہ، اضافہ کرنا وغیرہ۔ یہ بیٹے اس کا لغوی معنی ہے، لیکن ہم لغوی اور اصطلاحی دونوں معنی مفہوم کے اندر ہی لکھ رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، تو کہتے ہیں جی زکوٰۃ ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر سال میں ایک مرتبہ مقررہ مقدار میں فرض ہے، ایک مقررہ مقدار میں فرض ہے۔ یہ بیٹا زکوٰۃ کا مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم جب اس کی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں اس کی اہمیت آتی۔ یہ ہیڈنگز لکھو بیٹے، ہیڈنگز لکھنی ہے، تفصیلات لکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے، جہاں جہاں بک کے اوپر ساتھ ساتھ وہ لکھتے جانا ہے۔ پہلا پوائنٹ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، وہاں پر آپ نے بیٹے پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھنی ہے، انسانی معاشرے کی تشکیل، انسانی معاشرے کی تشکیل۔ یاد رکھ لیں بیٹے، وہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں دولت کی ایکول تقسیم ہو، جہاں پر سب کا سٹیٹس ایک جیسا ہو، اور جہاں پر سٹیٹس ایک جیسا نہ ہو، چند لوگوں کے پاس اربوں خربوں ڈالر ہوں اور باقی پوری قوم اپنی تنخواہ کے چکر میں ماری ماری پھرتی رہے اور اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے چکر میں رہے، تو وہاں پر ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، اور باقی پوری قوم ان کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا کاکا پارٹی، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دولت کی تقسیم ایکول ہوتی ہے، اور جب تقسیم ایکول ہو گئی، اسٹیٹس ایکول ہو گیا، سوچ ایک ہو گئی، سارے معاملات ایک ہو گئے، تو پھر وہ معاشرہ انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ تشکیل کا معنی ہوتا ہے بننا۔ معاشرہ تب ہی جا کر انسانی بنتا ہے جب بیٹے ہر ایک کا سٹیٹس ایک جیسا ہو اور اس معاشرے میں کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہ ہو، اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یہ کام بڑا آسانی کے ساتھ ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے
اگلے پوائنٹ پر جہاں اگلا پیراگراف لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت۔ مزید بیٹے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے، انڈر لائن کیجیے گا، نماز ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ انڈر لائن کریں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جب یہ بدنی اور مالی عبادت ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کو اسلام کے اندر اتنا زیادہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انڈر لائن کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، جب ان کا زمانہ آیا تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف کیا کیا بیٹے؟ جہاد کیا۔ پھر اگلے پوائنٹ پر آ جائیں، اگلے پیراگراف پر، تو وہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے دل اور مال کی پاکیزگی۔ بیٹے زکوٰۃ کی اگلی حیثیت یا اگلی اہمیت یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے سے بندے کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، اور مال خود بھی اٹ سیلف اس کے اندر میل کچیل ہوتی ہے، جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی میل کچیل نکل جاتی ہے۔ جیسے انسانی جسم نماز پڑھنے سے میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی مال جب اس میں سے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو بیٹے وہ مال بھی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر اگلی بات جہاں بیٹے چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی معاملات کا اہم حصہ زکوٰۃ کو قرار دیا ہے، اور یہ فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کا حکم دیا، اور آیت پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے مال خرچ کرنے کا حکم، مال خرچ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ بیٹے اونچا ترجمہ بولو، کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اللہ قدردان ہے اور تحمل۔ بیٹے دو چند کا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، قرض دینا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اس کو دو چند کر دے گا، دو گنا کر کے تمہیں واپس ڈبل کر دینا، وہ تمہیں واپس ڈبل کر کے لوٹائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو بیٹے اگلی ہیڈنگ لکھیں گے زکوٰۃ نہ دینے کی وعید۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو بیٹے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تیزی کے ساتھ لکھتے جائیں تاکہ وقت ہمارے پاس کم۔ زکوٰۃ نہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اونچا ترجمہ بولو، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب دردناک، یعنی گاڑ کے رکھنا، سیو کر کر کے رکھنا، محفوظ کر کر کے جو رکھتے ہیں، قیامت کے دن بیٹے وہی ان کے لیے دردناک عذاب بن کے وہ مال ان کے سامنے آ جائے گا جس کو وہ لوگوں کے سامنے خرچ نہیں کرتے۔ پھر بیٹے زکوٰۃ کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تو میرا پتر یہ جو زکوٰۃ کے فوائد ہیں یہ بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ تو میرے بیٹوں پہلے نمبر پر لکھے ہوئے ہیں معاشی فوائد۔ اب یہ جو اکانومک بینیفٹس ہیں، معاشی فوائد ہیں، وہ بیٹے دو ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا نمبر، پوائنٹ نمبر 1 پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے دولت کی مساوی تقسیم، دولت کی مساوی تقسیم۔ شاباش، دولت کی یہ شارٹ کویسچن بھی ہے بیٹا، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، آپ کے نوٹس میں بھی جو دیے ہیں آپ کو اس میں بھی موجود ہے۔ تو دولت کی تقسیم مساوی، ایکول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پورے معاشرے کے اندر ایکول ہو جائے گی اور سب کا سٹینڈرڈ ایک جیسا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا،
اللہ وہ ہے جو سود کو ختم کرتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگلے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے سرمایہ کاری میں اضافہ، سرمایہ کاری میں اضافہ۔ بیٹے زکوٰۃ دینے سے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، اب وہ 1 کروڑ روپے پر نکالے گا زکوٰۃ تو کتنی بن جائے گی؟ 2.5 نکالنی ہے نا، تو 2.5 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ۔ اب 2.5 لاکھ روپیہ اس نے زکوٰۃ دی، اب وہ اس نے 2.5 لاکھ بیٹے دے دیا، 3 لوگوں میں تقسیم کر دیا، تو 2.5 لاکھ سے 3 لوگ اگر ایک چھوٹا کاروبار اپنی چھوٹی شاپ گلی محلے میں ایک ریڈی بھی لگاتے ہیں لاکھ روپے میں، تو مجھے آپ بتائیے اس ریڈی سے آگے کتنی چیزیں سیل ہوں گی، کتنا کاروبار بڑھے گا، کتنے معاملات ہوں گے، تو کیا ہوگا رفتہ رفتہ وہ ریڈی نہیں رہتی، وہ میرا پتر کل کو KFC بھی بن سکتا ہے، وہ بھی تو ایک ریڈی سے آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کیا بیٹے بائیکاٹ کیا ہوا ہے KFC کا؟ بیٹے اس دودھ والے کا بھی کریں جو کلمہ تو پڑھتا ہے مگر اندر پانی بھی ڈالتا ہے اور کیمیکل بھی ڈالتا ہے اور سارا کچھ بھی ڈالتا ہے۔ یہ بیٹے ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں معاملات اپنے کہ جی وہ پیپسی نہیں پینی، وہ جی شیزان نہیں پینی، وہ جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ خیالات۔ میں کہتا ہوں یار وہ تو چلو مان لیا نا، وہ تو بے ایمان ہے نا، ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، آپ ان کو نہ یار جو مسلمان کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے جو مطلب آرام اور ہمیں دیے جا رہا ہے، مری ہوئی مرغیاں حلال کر کے کھلائی جا رہا ہے، دودھ میں پانی ڈال کے ہمیں پلائی جا رہا ہے، اور پانی بھی نہیں اب تو کیمیکل ہی سیدھا دیتے ہیں، تو مطلب الغرض آپ کے ارد گرد ہے بیٹے، تو ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو خیر ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، تو سرمایہ کاری اس سے بڑھتی ہے۔ اگلا بیٹے آ گیا معاشرتی فوائد۔ اب معاشرتی فوائد میں ہم نے یہ زکوٰۃ کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے، ابھی ہم ہاف میں پہنچے ہیں، اور لہٰذا اپنی توجہ انٹینشن 100% لیکچر میں رکھیں۔ اور معاشرتی فوائد میں بیٹے پہلے ہی ایک ہی پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے سب ایڈنگ بنانی ہے، اور وہ آپ نے لکھنا ہے جی معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ میرے بیٹو زکوٰۃ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ادا نہ کی جائے تو لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اس کو جوئے پہ خرچ کریں گے، شراب نوشی پہ خرچ کریں گے، لوگوں بدکاری پہ خرچ کریں گے، وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے، ہر برائی میں خرچ۔ اور اگر زکوٰۃ دیتے رہیں گے وہی پیسہ غریبوں تک پہنچے گا اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہوگی تو اسلحہ بھی خریدیں گے، اور بھی حرام کاری کے جتنے کام ہیں وہ سارے ان کے لیے کرنا آسان، لیکن جب اسی میں سے زکوٰۃ چلی جائے گی مال کم ہو جائے گا، ظاہراً حقیقت میں تو بڑھ جائے گا لیکن ظاہراً ان کے پاس کم ہوگا، تو وہ اپنی حد میں اور اوقات میں رہیں گے۔ ہمارے معاشرتی برائیوں میں سب سے بڑا ایک رول یہ بھی ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کا نظام نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ ہے بیٹے سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف۔ بیٹے مصارف سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے بیٹے آپ اس کا مفہوم لکھیں گے، جلدی سے لکھو مصارف کا مفہوم، مصارف کا مفہوم آپ لکھیں گے مصارف مصرف کی جمع ہے جس کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، مصارف جس کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد، مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔
मसारफ़ ज़कात कहलाते हैं। अब मसारफ़ ज़कात हैं कितने, अगली हेडिंग लिखेंगे कुरानी दलील। सबसे पहले कुरानी दलील, कुरानी दलील ये एक ही टॉपिक है, एक्सरसाइज के मुताबिक एक ही टॉपिक है, और अगर उसने 4-4 नंबर का देना होगा फिर वो अलग अलग देगा, लेकिन चूंकि ये सेकंड चैप्टर है और इसमें से 8 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है तो इसलिए ये कंप्लीट एक ही लॉन्ग होगा। अब यहाँ देखें बेटे 8 है बसा, इन्नमा सदकातु लिल फुकारा, आप बेटे ज़कात दे सकते हैं किन को, बोलिए फ़कीरों को, वल मसाकीन और वल आमिलीन, ज़कात इकट्ठी करने वाले, आमिलीन ज़कात, वल मुअल्लफ़ति कुलूबुहुम, और किसको दे सकते हैं, वो बंदा जो नया नया मुसलमान हुआ हो तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, व फिर रिकाब, और अगर कोई कैद में है तो उसको आज़ाद करवाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, वल गारिमीन, और कर्ज़दार है अगर कोई और आपको पता है वो गरीब है, वो अपना कर्ज उतार नहीं सकेगा, आप ज़कात के पैसे दे सकते हैं, व फ़ी सबीलिल्लाह, और क्या किसको दे सकते हैं, जिहाद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए, इसी तरीके से इल्म दीन का काम हो रहा है, मदरसा वगैरह वगैरह दे सकते। फिर है वबन सबील, और मुसाफिर को दे सकते हैं, फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह हिकमत वाला और जानने वाला है। बेटे उसके बाद इसी आयत का नीचे ये जो 8 पॉइंट हैं ये उसी की तफसील है, यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे मसारिफ़ ज़कात की तफसील, मसारिफ़ ज़कात, वो बेटे 8 लिखे में मैंने समझा दिए हैं। उसके नीचे आ जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है ज़कात का निसाब, ज़कात का निसाब, बेटे वो बंदा जो ज़कात देने के काबिल हो उस बंदे को कहते हैं साहिब निसाब। ऊंचा बोलिए, क्या बोलते हैं, किस बंदे, अच्छा वो बंदा जो ज़कात देने के काबिल हो जाए उसको हम साहिब निसाब बोलते हैं। अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि वो ज़कात देने के काबिल कौन होता है, जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इनके बराबर मालियत हो और उसे कितना वक्त गुजर चुका हो, 1 साल, तो उसके बाद वो 2.5% उसमें क्या देगा बेटे, ज़कात। आखिरी बात जो इस टॉपिक की है वो बेटे ज़रा देख लें ज़कात के मसाइल। अब यहाँ पर देखिए ज़कात के मसाइल, अच्छा जितने भी ये पॉइंट्स हैं ज़कात के मसाइल, इनमें बेटा पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे ज़कात लेना, ज़कात लेना पहला पॉइंट। तो याद रख लें ज़कात उस वक्त ली जाएगी जब उस पर कितना वक्त गुजर चुका हो, 1 साल। नंबर 2, सॉरी पहला पॉइंट था ज़कात उससे ली जाएगी जो सिर्फ मुसलमान होगा। नंबर 2 लिखें वक्त का पूरा होना, वक्त का पूरा होना। पहले नंबर पर ज़कात मुसलमान से ली जाएगी, नंबर 2 वक्त पूरा हो, कम अज़ कम कितना वक्त है बेटे, 1 साल, 1 साल पूरा हो जाएगा, उससे पहले आप ज़कात नहीं ले सकते। नंबर 3 ज़कात का खर्च, ज़कात का खर्च, बेटे ज़कात आप सिर्फ उन्हीं 8 लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं 8 लोगों में आपका रिश्तेदार है, यानी वो रिश्तेदार जिसकी कफ़ालत आपके ज़िम्मे है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, वो अगर मुसाफिर हो जाती हैं, वो अगर कैद में हो जाती हैं तो उन पर आप ज़कात खर्च नहीं कर सकते, माँ बाप, बेटा बेटी, शौहर बीवी वगैरह। अगला है बेटे कुर्बत का ख्याल, कुर्बत का ख्याल, आप जब भी ज़कात देंगे तो पहले नंबर पर आप ये देखेंगे कि मेरे रिश्तेदारों में तो कोई नहीं है जो ज़कात का मुस्तहिक है, फिर मोहल्ले में, फिर अपने शहर में, फिर और जगहों पर। हम बेटे और दूर दराज तो भेज देते हैं और मुल्कों में भेज देते हैं, अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों को नहीं पूछते, तो ये गलत तरीका है, ज़कात कबूल नहीं होती। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे बेटा मुकम्मल तहकीक। अगला पॉइंट ये है
کہ جب بھی آپ زکوٰۃ دیں پہلے نمبر پر آپ تحقیق کر لیں کہ آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ نمبر نیکسٹ لکھیں گے اشیاء کی خریداری۔ اشیاء کی خریداری ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ نے جب زکوٰۃ دینی ہے تو آپ پیسے ہی دیں، آپ انہی کی چیزیں خرید کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا ہے بیٹے زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ۔ ادائیگی کا طریقہ، جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ بس اس کو دے دیں، بس آپ کو پتہ ہے تو دیٹس اٹ۔ آخری بیٹے لکھ لیں گے حکومتی اقدامات۔ کہتا ہے جی چونکہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر ہمارے ملک میں حکومتی اقدامات، ہماری گورنمنٹ نے اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے، زکوٰۃ کا ایک نظام پورا متعین کر دیا ہے، اور اس کے پیش نظر اب زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر چوروں میں پھر غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میرا پتر آپ کا پورا ایک لانگ کویسچن ہے، اس کو اپنے اچھے کاکوں کی طرح یاد کریں۔